بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 575 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 74 اور 75، 74 and 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تم ٹھہراتے ہو بتوں کو، آلِهَةً، معبود، انی اراک، بلا شبہ میں تجھے دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نری، ہم دکھاتے تھے، ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ دوسری بات، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تیسری بات، اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ حاضرین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں جن کے بعد آنے والے تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ باپ ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ انہی کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عراق کے ایک شہر بابل کے آس پاس رہتی تھی۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا ہے، اور اس کی ساری قوم بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ گھرانہ بھی بت پرست تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست، بت ساز اور بت فروش تھے۔ بت بنانا، بت بیچنا اور ان بتوں کی پرستش کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا۔ اس گھرانے میں پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی شان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پرست تھے کہ کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی بتوں کی پرستش سے بچتے رہے، اور اپنی قوم کو بھی اس لعنت سے بچانے کی فکر کی، بلکہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور وقت کے بادشاہ نمرود سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں موجود ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے بھی سوال کیا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو شرک سے روکا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی عبادت سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو یوں دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام، ابراہیم 35۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دیجیے، قوم جن بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر کہا تھا واللہ وتاللہ لاکیدن اسنامکم وتاللہ لاکیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اگر باپ بھی مشرک ہو تو بیٹے کو حق ہے کہ وہ اپنے باپ کو اس شرک سے روکے اور شرک سے بیزاری کا کھل کر اظہار کرے۔ ہاں، ادب، نرمی، مصلحت اور حکمت بہر صورت دعوت دین کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک حقیقت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے نظارے کرائے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے و سیارے، پہاڑ و سمندر، جمادات و نباتات، حیوانات اور حشرات الارض، نیز آگ، ہوا، پانی، مٹی، بادل، گرج، بارش اور قوس و قزح اور انس و جن، یہ ساری چیزیں دنیا کے سارے انسان دیکھتے ہیں، مگر ہر ایک کے دیکھنے میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ اہل نظر اپنی بصیرت و فراست سے ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت کو دیکھیے کہ ان پر روزانہ راتیں آتی اور گزر جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کی اس نظر بصیرت نے یہ نتیجہ اخذ کیا اور چاند و سورج اور ستاروں کو دیکھ کر موجودہ رب کا یقین پیدا کر لیا، جس کی تفصیل اگلی آیات میں ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، مرتے دم تک توحید کا جام پلائے، جب موت آئے تو پروردگار ہم کو وہ کلمہ عطا فرمائے جو کلمہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔